الابصار بالعزت واقتدر على الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلی اللہ محمد محمد. عزیزان گرامی، نجات اہل بیت کے در کے علاوہ کسی در سے میسر ہی نہیں ہے. یہ وہ در ہے جو رب العزت نے نجات کے لیے قرار دیا ہے، اور ہمیں اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں وہ ہم نے ذات حق سے لیے ہیں. ہم جس کو جو بھی مقام و مرتبہ دیتے ہیں وہ در حقیقت رب العزت کے حکم سے دیتے ہیں. اور آپ جتنا ہو سکتا ہے تاریخ اسلام کو دیکھ لیں، تسلی سے مطالعہ کر لیں، پروردگار عالم نے ان کے علاوہ کسی کو حجت قرار نہیں دیا. یہ وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، یہ وہ ہیں جس گھر میں وحی ایک دفعہ نہیں بارہا نازل ہوئی ہے. ہم ان سے متمسک ہیں جن کا رب العزت کے ساتھ سب سے مضبوط رشتہ ہے. یہ ہمیں اس بات کا فخر ہے. ہم تو ہمیشہ عرض کرتے ہیں ان جیسا نہیں، ان کے غلاموں جیسا لے آؤ. ان جیسا تو تصور ہی نہیں ہے. ان کے غلاموں جیسا لے کے آؤ، ان کی کنیز فضا جیسا کسی کو لے کے آؤ. اس گھرانے سے جو متمسک ہوا ہے اس کا مقام بھی اسی طریقے سے بلند ہو گیا ہے. میں توکل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ نجات جب انسان اس کی خواہش رکھتا ہے، جب اپنے آپ کو آلودگیوں سے پاک کر لیتا ہے. اب بھی شیطان مردود تو ہے، وہ تو اپنے کام میں ہر آن مصروف ہے. ہم اسے سالہ سال یاد نہیں کرتے، وہ ایک لمحہ ہمیں بھلاتا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، آپ نماز میں ہیں وہ حملہ آور ہے، آپ آرام کر رہے ہیں وہ حملہ آور ہے، آپ سو رہے ہیں وہ حملہ آور ہے، آپ نیکی کے لیے قدم اٹھا کے کہیں جا رہے ہیں، خالق کی راہ میں آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں، وہ حملہ آور ہے. وہ ایک لمحے کے لیے بھی، اور ڈاکہ وہیں ڈالے گا جہاں کچھ ہوگا، جہاں کچھ نہ ہو وہاں اس نے کیا ڈاکہ ڈالنا ہے. یہ جو فرش عذاب پہ آنا ہے، میں نے تو جو ابھی تک مختصر سا علوم اہل بیت کو دیکھا ہے، اس فرش عذاب پہ بیٹھنے کا ثواب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی درک کر سکے. مجھے یہ بتائیں، جہاں جناب زہرا آتی ہوں وہ کسی معمولی مقام پہ آئیں گی؟
تو اس کو جیسے ہی وہ ملعون دیکھتا ہے وہ حملہ آور ہیں. آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو اس کے شر سے بچانا ہے. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں جو بھی ہے جو بھی ملنے والا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس کے قابل نہیں ہوں، یہ ان کی عطا ہے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کی حفاظت کر کے لے جاؤں، اپنے نامہ اعمال کو روشن بنا کے لے جاؤں. ایک چیز جو ہماری حفاظت کر سکتی ہے، نجات میں ہماری مددگار ثابت ہو سکتی ہے، وہ ہے ذات حق پہ بھروسہ، اس پہ توکل. اگر اس پہ توکل ہو، اس پہ بھروسہ ہو، خالق کبھی تنہا نہیں چھوڑنے والی ذات. فہو حسبو، وہی کافی. مدینہ سے حج بیت اللہ کے لیے ایک قافلہ روانہ ہوا. طریقہ کار ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ایک اندازہ ہے 4 دن 5 دن سفر میں لگ جائیں گے، اسی کے اعتبار سے زیادہ راہ لے لیا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ آندھی طوفان رستے میں اس نے گھیر لیا. سب ریگستانی علاقے، جب آندھی و طوفان ہوگی پھر حرکت کی کس میں مجال ہے؟ کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے، جس شخصیت کا اہم اس میں رول ہے اس کا نام نہیں لے رہے، لیکن معلوم ہے کہ صاحب کردار کون ہے. کہا کہ ہم گئے، آندھی و طوفان میں گھر گئے، 2 دن ہم سفر نہیں کر پائے. 2-3 دن کی غذا تھی، پانی تمام ہو گیا، کھانا تمام ہو گیا، کریں تو کیا کریں؟ طے پایا کہ اس گروہ میں سے چند افراد آگے بڑھیں، ہمت کریں اور دیکھیں کہیں سے کچھ قریب سے خرید سکتے ہیں تو خرید کے لے آئیں. حج پہ جا رہے ہیں، ہر ایک کے پاس مالی اعتبار سے تو ہے. عبداللہ ابن عمر کہتا ہے چند افراد کے ساتھ ہم آگے بڑھے. کافی تلاش کے بعد ہمیں ایک بکریوں کا ریوڑ نظر آیا. ہم نے کہا اچھی بات ہے، یہاں جا کے پانی بھی مل جائے گا اور ان میں سے 1-2 بکریاں بھی خرید لیں گے جو ہمارے کام آ جائیں گی. وہاں پہنچے، جو چرواہا تھا اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، بتایا اس طریقے سے ہم حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور رستے میں تمہیں تو معلوم ہے 2 دن پہلے مسلسل طوفان رہا ہے، ہم حرکت نہیں کر پائے. ہم نے ایک مناسب جگہ ڈھونڈ کے اس پہ قیام کیا، زاد راہ جو تھا وہ تمام ہو گیا، آگے سفر ابھی باقی ہے اور اس وقت بھی سخت شدید بھوک میں مبتلا ہیں. سب کو کچھ نہ کچھ کھانے کو چاہیے. اس نے کہا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا پانی. اس نے کہا یہ پوری مشق ہے، یہ آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، یہ آپ سب کی خدمت میں. کہا ان میں سے ایک بکری بھی ہمیں بیچ دو. اس نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. کہا کیوں؟ تمہارے ہی تو اختیار میں ہے. کہا نہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے، میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ کہا کوئی مالک کو معلوم تھوڑی ہے، جن سے روایت ہے کہا مالک کو معلوم تھوڑی ہے، وہ تھوڑی دیکھ رہا ہے، دے دو تمہارا بھی اس میں بھلا ہو جائے گا. شیطان والی خدمات انجام دے رہے ہیں. کہا کہ ایک کا کیا پتہ چلے گا،
مالک کو یہ کہہ دینا بھیڑیا آیا حملہ کیا ایک کو اٹھا کے لے گیا. اس نے کہا مالک کو تو کہہ دوں گا, مالک حقیقی کو کیا کہوں گا؟ مالک حقیقی کو کیا کہوں گا؟ کہا کیا تم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور تمہاری گفتگو کو بھی سن رہا ہے؟ توحید میں تو کمزور ہی رہے. کہا یہ عقیدہ نہیں رکھتے. کہا وہ تو ہے لیکن یہ بھی تو ایک خدمت ہے نا, چوری کے مال کے ذریعے سے. اتنے میں اس چرواہے کی بیوی جو ایک خیمہ لگا ہوا تھا اس میں تھی, اس نے بلایا. یہ بہت ہی غریب و مسکین بندہ تھا. بیوی ہر وقت تانے دیتی تھی کہ کچھ تو کرو کچھ تو کرو. اس نے بلایا, کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک بکری ان کو بیچ دو. کہا کیا پورا کہہ رہے ہیں؟ آئی روزی کو ٹال رہے ہو, کیا پورا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ ہمارا مال نہیں ہے. تو پھر کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دینا بھیڑیے نے حملہ کیا ایک کو اٹھا کے لے گیا. کہا اس سے اور اچھا مشورہ کیا دیں تمہارے لیے تو راہ کو بھی. کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا. کہا تم کبھی ترقی نہیں کرو گے, ہمیں سکون کی زندگی عطا نہیں کرو گے. بس وہ تمہارا وہی جملہ, کیونکہ یہ زیادہ تر ورد کرتا تھا اس آیہ شریفہ کی, ان اللہ یحب المتوکلین. اس کا یہ ورد زبان تھا. کہا تم تو اب بھی یہی کہو گے, اب بھی اسی پہ توکل. کہا میرا اسی پہ توکل. ان کو جتنا انہوں نے کہا اصرار کیا, اس نے کہا نہیں, پانی میری ملکیت تھی, میں زحمت اٹھاؤں گا دوبارہ دور سے جا کے لے آؤں گا. تمہیں ایک مشکیزہ دیا, یہ ختم ہو جائے میں دوسرا وہاں پہنچانے کو تیار. بکری میرا مال نہیں ہے. بیوی ناراض خفا ہمیشہ کی طرح. یہ چلے گئے. وہاں گئے تو عبداللہ ابن عمر کہتا ہے جب شریف کے سامنے گئے, عرب میں شریف اہل بیت اطہار کے علاوہ اور کسی کو نہیں کہا جاتا. کہا جب شریف کے سامنے گئے تو کہا کیا ہوا بھائی, پانی تو لائے ہو, کوئی جانور اس. کہا اس کو ہم نے جتنا بھی کہا وہ نہیں مانا, ہم نے اسے 2 برابر قیمت کہی. لیکن کہا کیوں نہیں مانا؟ 2 برابر قیمت پہ نہیں مانا. کہا وہ کہتا ہے اس کا مالک میں نہیں ہوں. کہا صحیح نہیں مانا, صحیح نہیں مانا. جب یہ سنا دوسرے مقامات پہ ہے کہ یہ آپ کے اور میرے آقا امام حسن علیہ السلام تھے. آپ بالکل صحیح کہا. جب دیکھا کہ یہ ایسا ہے, بتایا کہ اس کی بیوی نے بھی اسے تانے دیے اور بیوی نے یہ کہا تم تو صرف خدا پہ توکل کی باتیں کرتے ہو, ہمیشہ اسی پہ توکل کرنے کی وہ کرتے ہو اور یہ آیہ شریفہ تلاوت کرتے رہتے ہو. اس نے کہا آج بھی مجھے اسی پہ بھروسہ ہے. مولا نے جیسے سنا اپنے غلام کو ساتھ لیا, سیدھا اس کے مالک کی خبر لی. پہنچے, کہا یہ غلام اور یہ ریوڑ بیچو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں, مناسب قیمت دے دیں, کیوں نہیں بیچوں گا. کہا کیا قیمت؟ اس نے کہا یہ قیمت, غلام کی یہ, ریوڑ کی یہ. سید و سردار نے غلام کو کہا اسے دے دو, دے دی. جیسے ہی قیمت دی آئے, اس کو کہا خود چل کے اسے خبر دو کہ میں نے خرید لیا. مالک آیا, مالک نے کہا آج سے یہ تیرا مالک ہے اور ریوڑ بھی اس نے خرید لیا اور پیسے دے دیے. جیسے ہی یہ بات ہوئی اس نے مولا کو دیکھا, شریف النفس انسان ہے, کہا الحمدللہ. مولا نے کہا تم آزاد ہو,
तुम आजाद हो। और ये रेवड़ तुम्हें तोहफे के तौर पे रब्बुल इज्जत ने अता किया है। मुझे अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाल, कहा मेरे रब ने मुझे इल्हाम किया है, फर्जंद रसूल इसने मुझ पे तवक्कुल किया है। कहा मेरे रब की इतना इल्हाम होना था, फिर मेरे कदम रुके नहीं हैं। कहा फर्जंद रसूल इस बंदे ने मुझ पे तवक्कुल किया है। अब रब को मालूम है कि रब का नुमाइंदा क्या करेगा। वो कदमों में गिर गया, रोने लगा, कहने लगा मेरे खालिक को मेरी ये अदा एक बकरी के बदले इतना अता। कहा उस पे तवक्कुल करो। अजीब है रिवायात, जब इंसान देखते हैं कुछ चीजें जो मेरी अपनी खताएं हैं जिनकी वजह से नेमतों से या महरूम हूं या नेमतें मेरे मुझसे छिन जाती हैं, खालिक नेमतें देने के बाद वापस नहीं लेता, हमारी गलती से वापस जाती हैं। उसका कानून है कि जब तक ये चीज रहेगी नेमत रहेगी। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मुहम्मद या अली मौला फरमाते हैं अन्यम तदूमो बेशुक्र, अगर नेमतों को तुम चाहते हो तुम्हारे पास बाकी रहे, दवाम रहे, तो उस खालिक का शुक्र अदा करते रहो। हमारे साथ मुश्किल ये है, ये मरदूद जो दुश्मन है हमारा, ये क्या करता है जब नेमतें आती है उल्टा हम जितना याद करते थे उसमें भी कमी आना शुरू हो जाती है। दूसरे मकाम पे मजीद मतलब को मौला ने वाज़े किया, आफतुन्नियम अल कुफरान, नेमतों का शुक्र अदा न करना नेमतों के लिए आफत बन जाता है। यानी हमारा अपना अमल ही। मुझे ईमानदारी से बताएं, एक साहिब हैसियत आपको कोई तोहफा दे, वापस लेगा? अपनी शान के खिलाफ समझेगा तो खालिक मालिक आपको मुझे जो देगा, बाज़ औक़ात इम्तिहान है, बाज़ औक़ात हमारी गलती से। तो इंसान को ये जो कहा गया है कि हर रोज़ रात को सोने से पहले थोड़ा फिक्र करो आज क्या क्या अफ़आल अंजाम हुए हैं, गलती हुई है, तो खालिक तो जल्द राज़ी हो जाने वाला है ना। या सरी या रज़ा, यही कहो राज़ी, थोड़ा सा पछतावा हो राज़ी, वो तो माँ से जल्दी राज़ी होने वाला है। इश्तबा और गलती तो मुझसे होती है। तारीख में एक नाम है, बाज़ जगहों पे हलावा है, बाज़ जगह पे खे के साथ है। अब कौन सा दुरुस्त है मुझे नहीं मालूम। बिनते जो लिखा हुआ है वो भी थोड़ा सा मफहूम नहीं है, दो मुख्तलिफ नाम बनते हैं। लेकिन जनाबे दाऊद पैगंबर अला नबीना अलैहिस्सलाम उस दौर से मरबूत है ये वाक़या। एक दिन रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुनाजात में मसरूफ़ हैं। खालिक ने कहा कि दाऊद आज एक तुम्हें काम सौंप रहा हूँ, तुम्हें ये करना है कि जाके हलावा को खुशखबरी देनी है कि बहश्त में तुम्हारे पड़ोस में होगी। रब्बुल इज़्ज़त चाहता है ये पैगाम पहुंचे ताकि मालूम हो कि खालिक किन बातों पे राजी होता है, किन बातों से खुश होता है। कहा पाक परवरदिगार तेरी वही है, इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा। अगले दिन गए,
دق الباب کیا. وہ خاتون سلام کرتے ہوئے گھر سے باہر آئیں. جانتی تھی کہ رب العزت کے نمائندے ہیں. یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی حرکت، ان کا قدم اٹھانا، میرے گھر کی طرف آنا وحی کے علاوہ نہیں ہو سکتا. ان کا ہر قدم حکم پروردگار سے اٹھتا ہے. معلوم ہے. کہا آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں مجھے یہ شرف بخشا ہے، پروردگار عالم نے کوئی خاص میرے لیے حکم بھیجا ہے؟ کہا ہاں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں خوشخبری دوں. کہا کیا خوشخبری؟ کہا بہشت میں میرے پڑوس میں تمہاری جگہ بن چکی ہے. کہا اے نبی اللہ، لگتا ہے کچھ اشتباہ ہو گیا ہوگا، میں تو اس قابل نہیں ہوں. میں تو اپنے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھتی جو اس قابل ہو کہ اسے پسند آئے. میری ہم نام کوئی اور ہوگی. کہا اشتباہ ہم سے ممکن نہیں ہے، دور ہے ہم سے. کہا میرا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے. میں اپنے آپ کو جب دیکھتی ہوں، ہم تھوڑے عمل کے بعد وہ مردود کیا کرتا ہے، ہم اکڑ جاتے ہیں. کوئی حاجی صاحب کہہ دے ماشاء اللہ یار، ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں کتنوں نے سنا. تو کہا میں اپنے کوئی عمل زندگی میں ایسا نہیں دیکھتی. کہا نہیں، تم ہی، ہم سے اشتباہ نہیں ہوتا، خالق و مالک نے تمہیں ہی خوشخبری دینے کے لیے کہا ہے. کہا ٹھیک، فقط یہ بتاؤ تمہاری زندگی میں ذکر کیا ہے تمہاری زبان پہ زیادہ، اور روزمرہ اعمال میں کیا طریقہ کار ہے؟ کہا فقط ایک چیز ہے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں. ہر حال میں کہتی ہوں تیرا امتحان ہے، تو نے اس قابل سمجھا، اور میرا ایمان ہے جتنے میری طاقت ہے اس سے زیادہ امتحان لے گا نہیں. تو کریم ہے جس حال میں. کہا ہر حال میں اس کی عبادت کو مقدم رکھتی ہوں. کچھ ہو جائے میں کہتی ہوں اگر مشکل آ گئی تب بھی تو مصلی عبادت بہترین جگہ ہے. خوشی آ گئی تب بھی شکر کی بہترین جگہ یہ سب سے جس نے پہلے دیا ہے اس کا شکر ادا کروں، پھر جاؤں اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤں. طریقہ کار یہی ہے. کہا یہی ادا اسے پسند ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام لام تاکید ہے اور شرط ہے. ان شکرتم، اگر تم نے نعمتوں پہ شکر ادا کیا. اچھا نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہے کیا؟ اس نعمت کو جس کام کے لیے رب العزت نے خلق کیا ہے اسی میں اسے مصرف کرنا، اسے صرف کرنا، یہ شکر. وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر کفران نے نعمت کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، قرآن مجید ہے. ہم غور کریں کتنی نعمتیں ہیں، کتنی عطا کی گئی ہیں، اور کتنا شکر ادا کرتے ہیں. کل جو میں نے عرض کیا واقعاً کیا خوبصورت جملات تھے. بار الہ یہ سب تو نے دیا، طاقت، مال، عزت، شرف، میں نے کیا کیا؟ یہ کہتا جائے اور گریہ کرتا جائے. واقعاً حق ہے اس خالق کا کہ رات کی تاریکی میں آپ اور میں کہتا ہوں اگر زیادہ بھی نہیں 1-5 منٹ سجدے میں جائیں. بار الہ تو نے صالح اولاد دی، بہترین زوجہ عطا کی، اہل بیت سے متمسک کیا، میں نے کیا کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
یہاں لام تاکید بھی ہے، نون تاکیدہ بھی ہے، حتمن 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 اضافہ کروں گا، حتمن اضافہ کروں گا۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے ہم وہ نبھائیں جو خالق کا کرم ہے وہ۔ ما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها، کوئی بھی موجود جو زندگی رکھتی ہے، رب العزت فرما رہا ہے اس کرۂ زمین پہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری۔ عطا اس کی طرف سے ہونی ہے، نہ ہماری سمجھ سے عطا ملنی ہے۔ یقین رکھیں، مولا کائنات سے بہت سی روایات ہیں، اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے، جس میں مولا کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان پڑھ اور سادے آدمیوں کو دولت دے کے یہ سمجھایا ہے، سمجھدار یہ نہ سمجھے میں اپنی سمجھ سے کما رہا ہوں۔ کتنے مشکل کشا علی، ماشاء اللہ، یا علی ماشاء اللہ۔ واقعی مولا نے جتنا ہر قدم پہ مشکل کشائی کی ہے، کہا دیکھو آپ اپنے ساتھیوں میں دیکھیں، اپنے اہل محلہ میں دیکھیں، اپنے ہم عمر میں دیکھیں، کتنے افراد ملیں گے جو تعلیم میں کوئی اتنا آگے نہیں ہے، سیدھے سادے بھی ہیں۔ پروردگار عالم نے کس طریقے سے نوازا ہوا ہے۔ مولا کہتے ہیں خالق نے ان کو نوازا ہے تاکہ سمجھدار یہ نہ سمجھے، اگر سمجھداری سے ہوتا کتنے سمجھدار، کتنے کم علم لوگوں کے پاس ملازم ہیں۔ یاد رکھنا یہ سلسلہ جدا ہے، یہ عطا جدا ہے، اور اگر تم چاہتے ہو مضبوط صاحب قدرت بنو، دیکھیں مولا کیا فرما رہے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، فرماتے ہیں من احب ان یکون اقوی الناس، جسے یہ چیز پسند ہے، مولا سب کو پسند ہے، جو یہ چاہتا ہے لوگوں میں طاقتور ترین صاحب قدرت بندہ بنے، من احبا، جسے یہ پسند ہے۔ کوئی ہے جسے یہ پسند نہیں ہو؟ کہا جسے بھی پسند ہے، میں قانون بتا رہا ہوں، مولا نے کہا راہ دکھا رہا ہوں، ہدایت کر رہا ہوں، مشکل کشائی فرما رہا ہوں۔ مولا کیا کرے؟ این یکون اقوی الناس، جو یہ چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ رب العزت پہ توکل کرے، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اسے چاہیے وہ اس پہ غنی بذات پہ، یہ پوری کائنات اسی کی ہے تو سب سے زیادہ قوی وہ ذات ہے، اس سے رشتہ جوڑ لے، یہ قوی ہو جائے گا، پھر یہ جو کہتا جائے گا وہ خالق کرتا جائے گا۔ اگر بلندی سے بچہ گر رہا ہوگا اور اس نے کہہ دیا بار الہ اسے بچا لے، ہوا اسے ہوا سنبھال لے گی۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ تم ولی اللہ ہو؟ کون ہو؟ کہا نہیں کوئی ولی اللہ نہیں۔ کہا پھر یہ کیسے ہوا؟ کہا میں نے پوری زندگی میں اس کے ہر حکم پہ ہاں کی ہے، آج اس نے میری درخواست پہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، کر کے تو دیکھیں۔ مدینہ منورہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، آپ کی خدمت میں
ایک مومن آیا جو کوفہ کا رہنے والا ہے، آیا زیارات پہ، آیا آپ کی زیارت کو آیا، اے فرزند رسول بہت مشکل میں ہوں، مالی اعتبار سے راس المال باقی نہیں رہا۔ راس المال آپ جانتے ہیں، اصل بونی، حالات ایسے ہوئے باقی نہیں رہا، تکلیف میں ہوں، حتیٰ اس قابل نہیں ہوں کہیں سے قرض لوں، کیونکہ قرض دینے والا یہ تو دیکھے گا ہے کیا اس کے پاس، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ کہاں کوفہ پلٹو، دکان لو، کام شروع کرو۔ اس نے کہا مولا کہا تو ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مولا میں کر سکتا ہوں کہ دکان کرائے پہ لے لوں، لیکن بالآخر اس میں مال، کہا وہ تمہارا کام نہیں ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تم دکان لو۔ بعض اوقات فقط ان کا اشارہ کافی ہوتا ہے، کہا تمہارا انتظام کر دیا ہم نے، تم جاؤ، تم دکان کرائے پہ کرو، تم کہتے ہو یہ کر سکتے ہو، جو کر سکتے ہو کرو، آگے ہم ہیں تمہارے پیچھے۔ ہاں جو کر سکتے ہو اگر وہ نہیں کرو گے ہمیں پسند نہیں ہے۔ کہا جو کر سکتے ہو یہ کر سکتے ہو، تم نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں، جاؤ یہ کام کرو۔ وہ کہتے ہیں میں مولا سے اجازت لی، کوفہ آیا، میں نے کہا مولا نے کہا ختم۔ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ ذات حق کے حکم کے علاوہ بات نہیں کرتے، خالق نے کہا ہے تو انہوں نے مجھے فرمایا ہے۔ آیا کہتا ہے کہ میں نے دکان کرائے پہ لے لی، میں نے کہا ٹھیک ہے، مولانا نے کہا لو میں یہ کر سکتا ہوں، کرائے پہ لے لی، مہینہ جب تمام ہوگا کرایہ دیا جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے 2 دن بیٹھا، صبح سویرے جاتا، دکان کھولتا، لوگ آ کے دیکھتے، ہنستے مسکراتے، دکان خالی ہے، صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے دن شام کے وقت ایک مسافر آیا، سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، کہا میرے پاس بہت ہی اچھا مال ہے، تمہاری بہت ہی مناسب بازار میں دکان ہے، مجھ سے لوگے خریدو گے؟ میں نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں۔ اچھا، اس نے کہا ایک کام اور کرو گے، تم میری جنس کو رکھو، اسے بیچو، منافع آدھا آدھا۔ کہا بسم اللہ۔ کہا اس کے پاس پیچھے انبار تھے، جنس اس کی اچھی تھی، وہ لاتا رہا، میں بیچتا رہا، 1 مہینہ تمام ہوا، میں نے دیکھا اب میرے پاس اپنا راس المال جمع ہو گیا۔ اس نے کہا اس کے بعد اب تم مجھ سے خریدتے رہو گے اور اس کام کو انجام دیتے رہو گے؟ کہا جیسے ہی میں نے اس کے ساتھ حساب کیا، اس نے کہا کہ مولا کہہ رہے ہیں ہم نے تجھے کہا جو تجھے کرنا ہے وہ کر۔ کہا تجھے معلوم ہے خواب میں آقا نے مجھے زیارت کرائی اور کہا فلانی اس دفعہ اپنی جنس تو نے اسے دینی ہے۔ میں نے کہا مولا جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کہا اس کے سر پہ ہمارا ہاتھ ہے، وہ ہم سے متوسل ہوا ہے، ان سے متوسل ہوں، ان سے توسل کریں، جو آپ اور میں کر سکتے ہیں اسے کریں، اور احسن طریقے سے کریں، خوبصورت طریقے سے کریں، سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ اہل بیت کا ہمیں حکم یہ ہے کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اچھی طرح سیکھو، اچھی طرح اس کو سمجھو، اور اس کے بعد قدم اٹھاؤ، اس ذات حق پہ توکل کرو، جو اس پہ توکل کرتا ہے فہو حسبہ، وہ ذات اس کے لیے کافی ہے۔ عزیزان گرامی، کریم ترین خالق ہے، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا خالق ہے۔ حق یہ ہے اس سے رشتہ جوڑے رکھو، جب بھی کوئی بات ہو، کوئی مسئلہ ہو، سب سے پہلے اسی کو پکارو، دور نہیں ہے۔ پہلے تو کوشش کرو باوضو رہو، وضو نہیں ہے وضو کرو، کوئی مسئلہ ہوا ہے 2 رکعت 2 منٹ بھی نہیں لگتے،
اور بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے. بار الہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں, مشکل میں ہوں, تو اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں. اب اگر کہیں جاؤں تو دل میں اس کا ڈالنا جس کے ذریعے مسئلہ حل ہو, سبب اسے بنانا. تو مسبب الاسباب, سبب بالآخر انسانوں میں سے ہی بننے ہیں. کسی کو مولا نے خواب میں آ کے کہنا ہے, کسی کو بیداری میں کہنا ہے, جس کا مولا سے جیسا رشتہ ہوگا. ان سے توسل سے بہتر کوئی چیز ہے نہیں. آپ سے میری گزارش ہے, صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. یا علی یا علی. عزیزان گرامی, وہ شبیں ہیں جن میں ہمارا بچہ, بوڑھا, مرد, عورت سب کے سب پرسہ دینے کے لیے حاضری دیتے ہیں. آج ہمیں کس کا پرسہ دینا ہے؟ ایک یتیم کا. کس کا؟ یتیم کا. یتیم کے بارے میں ہے نا کہ اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو تو خالق اپنا ہاتھ تمہارے سر پہ رکھ دے گا. حسن کے یتیم کا پرسہ آپ اور میں رو کے گریہ کر کے پرسہ دیں گے, لیکن مولا حسین نے سب سے پہلے بھائی حسن کو پرسہ دیا ہے. جس وقت اس تپتی ہوئی ریتی پہ ٹکڑوں کو اٹھاتے جاتے تھے, چومتے جاتے تھے, مدینہ کا رخ کرتے تھے, کہتے تھے بھیا مدینہ میں آپ کے جگر کے ٹکڑے ہوئے تھے, آئیے دیکھیے یہاں میرے حسن کے ٹکڑے ہو گئے. بہت سخت ہے, بہت سخت. واقعی ان میں سے جس کی بھی مصیبت کو انسان دیکھتا ہے بہت سخت ہے. میں شہزادی کو کیا کہہ کے پرسہ دوں, آپ کے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے, آپ کا حسن کے لال. عزیزان گرامی, انسان کے پاس جملے نہیں ہیں, کس طریقے سے کیا کہے. مدینہ ہے, مولا حسن علیہ السلام کے زندگی کے آخری لمحات ہیں, وصیتیں کر چکے, نصیحتیں کر چکے. قاسم بہت چھوٹا ہے. علماء بیان کرتے ہیں بیٹھا سر جھکائے زار و قطار روئے جا رہا تھا اور بابا بابا کہہ رہا تھا. مولا حسن نے دیکھا, کہا قاسم میرے لال ادھر آؤ, سینے سے لگایا. اس کے بعد کبھی ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں اور گریہ بلند ہو جاتا ہے, تھوڑی دیر گریہ کم ہوتا ہے, پھر رخسار کے بوسے لیتے ہیں, گریہ بڑھ جاتا ہے. کبھی سینے کے بوسے لیتے ہیں. مولا کیوں آپ اس طرح گریہ کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم, میں کربلا کو دیکھ رہا ہوں, میرا یہ کہاں سے ہوگا, گھوڑوں کی ڈابو کے نیچے صبح کے روتے روتے سرہانے سے ایک تعویذ نکالا, قاسم کے بازو پہ باندھا. کہا بیٹا قاسم, زندگی میں جب سخت وقت آئے نا, اس وقت یہ تعویذ تمہاری مشکل کشائی کرے گا. مجھے ایمانداری سے بتائیں, جس کے حسین جیسے چچا ہوں اس پہ زندگی میں سخت وقت آ سکتا ہے؟ عباس جیسا جس کا چچا ہو, اکبر جیسا جس کا بھائی ہو, زینب و ام کلثوم جیسی لاڈو پیار سے پالنے والی پھوپھیاں ہوں,
जिंदगी में कैसे सख्ती आएगी। आशूर की शब आई, देखा मौला असहाब को जमा करके बता रहे हैं कल के शुहादा कौन है, एक एक का नाम ले रहे। अभी हुर आया नहीं है, कहा मेरा मेहमान, नाम नहीं लिया, कहा कल एक मेहमान आने वाला है, वो सबसे पहले यहां शहीद होगा। हबीब तुम उस मकाम पे तुम्हें शरफ शहादत मिलेगा। जुहैर चचा आपको यहां शहादत नसीब होगी। शुहादा की लिस्ट, और जब कह रहे हैं सबके चेहरे सुर्ख हो रहे हैं, सब कह रहे हैं कि मौला आप राजी होंगे। कहा मेरे नाना तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। शुहादा की फहरिस्त गिनवाते गिनवाते थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। जैसे ही खामोश हुए, अभी तक कासिम का नाम नहीं आया था। कासिम आगे बढ़े, चचा क्या इन कुर्बानियों में हम शामिल नहीं हैं? जैसे ही कहा, मौला ने देखा, कहा कासिम कैसी बात करते हो, इस फहरिस्त में तो तुम्हारा शिशमाहा भाई अली असगर भी है। कहा चचा कल खैमों में ये आ जाएगी फौज अशकिया। कहा नहीं, खैमों में नहीं आएगी। जब तुम्हारा चचा इस्तगासा बुलंद करेगा, तुम्हारा ये भाई, ये अली का शेर झूले में आराम नहीं कर पाएगा, बार बार अपने आप को गिरा देगा। और जब गिराएगा, इसे संभालना चाहेंगे, ये किसी से संभल नहीं रहा होगा। उस वक्त जब संभल नहीं रहा होगा, तुम्हें मालूम है क्या होगा? कैफियत ये होगी कि बीबियां कहेंगी रुबाब कहाँ है, शायद माँ से संभल जाए। देखेंगे माँ नहीं है, फिर गौर करेंगे माँ एक खेमे से दूसरे खेमे, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे रो रो के ये फरियाद कर रही होगी, कोई मुझे एक घूंट पानी दे दे, नहीं तो मेरा असगर मर जाएगा। कहा जब ये नाले और शेवन बुलंद होंगे, मैं आऊंगा तुम्हारे इस शेर भाई को मैदान में लेके जाऊंगा। कहा फिर चचा उस वक्त हम कहा होंगे? कहा कासिम तू भी शहीद हो चुका होगा, तेरा चचा तन्हा होगा। मुतमईन हो गए, शुहदा में मेरा नाम है। सुबह आशूर असहाब ने जाना शुरू किया। असहाब जा रहे हैं, एक एक करके। कासिम देख रहे कि चचा तन्हा जाते हैं, अपने मेहमान के लाशे को लेके आते, गंज शुहदा में उसे लिटा देते हैं। देख रहे, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मालूम है असहाब अहले बैत के किसी बच्चे पे हबीब ने कह दिया जब तक हम जिंदा हैं किसी को एक जख्म नहीं आए, हमारी बारी बाद में आएगी। देखा औन मोहम्मद सब कत्ल ले गए। औन मोहम्मद की जब लाशें आ गई, कहा माँ मेरे छोटे भाई शहीद हो गए, मुझसे छोटे थे। कहा जाओ चचा से इजाजत लो। आए चचा से इजाजत लेने, जैसे ही देखा, कहा कासिम तुम तो मेरे आका के, मेरे इमाम के, मेरे भाई की निशानी हो, तुम्हें देख के तो मुझे भाई याद आते हैं। मैं तुम्हारी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगा? चले गए, हद एहतराम है, चले गए, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर के बाद दोबारा आए, मौला ने फिर वही कहा। अब ज़ारो कतार रोते हुए खैमे में गए। माँ को देखा, माँ ने कहा बेटा तुझे किसने रुलाया है?
मेरे यतीम को किसने रुलाया है? कहा चाचा इजाजत नहीं दे रहे। कहा तुम्हें याद है तुम्हारे बाबा ने आखिरी वक्त में तुम्हारे बाजू पे ये जो तावीज है, कहा था जब सख्त वक्त आए कासिम इससे सख्त वक्त और क्या होगा। जैसे ही कहा इससे सख्त वक्त और क्या होगा, कासिम कहता है कि मैंने तावीज को खोला, मैंने तहरीर को पढ़ना शुरू किया। लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कासिम, जब तुम तावीज खोल रहे होगे ये वो वक्त होगा जब जहरा का लाल दुश्मनों के नरगे में गिर चुका होगा। मेरी तरफ से मेरे मजलूम भाई की नुसरत करने में देर न करना। और आखिर में लिखा था हुसैन जब मेरा बेटा खत लेके आए ना करना, मेरी कुर्बानी कबूल करना। एक नुक्ता फकत आपकी खिदमत में अर्ज करता जाऊं, आप भी गौर कीजिएगा। मैंने देखा है जितने भी अहले बैत अतहार की कुर्बानियां हैं, जो मौला अली की कुर्बानी है जनाब अब्बास, रसूल अल्लाह और जनाब जहरा की कुर्बानी है जनाब हुसैन, इमाम हसन की कुर्बानी है कासिम। आप देखें इन तीन जनाजों के अलावा कोई और लाशा नहीं मिलेगा जिसे घोड़ों ने अपने सुमों से रोंदा हो। तीनों के एक जैसी आपको वो मिलेगी। मौला के सर में गुर्ज लगा, कासिम के सर में गुर्ज लगा, अब्बास के सर में गुर्ज लगा। खत बाबा का देखा, खुशी से उठे, माँ का हाथ थामा, मौला की तरफ जा रहे। मौला ने देखा हसन की बेवा आ रही है, सर झुका लिया और सर झुकाते हुए कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहुंचे, अर्ज़ अदब किया, मौला ने जवाब दिया, कहा चाचा अब आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। कहा जैसे बारिश लाए हो, खत दिया। मौला ने खत देखा, भाई की तहरीर को देखा, चूमना शुरू किया। अरे मेरे भाई ने मुझे इस वक्त याद किया। कहा जाओ तैयारी करो, खुदा हाफिज़ी करके। मौला ने खुद अपने भाई का अमामा दस्तार सर पे बंधा, भाई की तलवार हमाल की। 13 साल का सिन है। आए मैदान की तरफ, रजस पढ़ना शुरू किए, जो अरब का तरीका था। जो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले, मैं अली के शेर हसन का बेटा हूं। इस तरह के रजस पढ़े। उलमा कहते हैं लश्कर शाम में अरजक नामी पहलवान, जो शाम का नामवर पहलवान था, अपने 3 बेटों के साथ आया था। इसने कहा इतने ये सिन और इतनी बड़ी बातें। उमर साद ने कहा इनके सिन पे नहीं जाना, इनके सिन पे नहीं जाना। अगर तू देख रहा है ये 13 साल का है, अब्बास की सिफ़ीन याद रखना। अब्बास 13 साल का था और सिफ़ीन को उलट के रख दिया था। और इसलिए जंग अब्बास से सीखी है, याद रखना। इस जुमले ने इसे और इस मलऊन को जोश दिलाया। कहा कैसी बातें करते हो, मेरा ये छोटा बेटा देख रहे हो, ये तन्हाई से बस है। उमर साद ने कहा तुम्हारी मर्जी, मैं कहूंगा तुम चारों जाओ तो शायद गालिब आ पाओ। कहते इसने ये कहा, उसने कहा ये मेरे लिए नंग है, मेरा छोटा भाई बेटा फकत जाएगा। कहते हैं जैसे ये कहा, उमर साद की बात जनाब कासिम सुन रहे थे। कहा अच्छा मशवरा दे रहा है, लेकिन आज चारों की मौत मेरे हाथों लिखी है। चाहे एक साथ आओ, चाहे एक एक करके आओ, अली का शेर बताएगा।
इसने गुरूर में छोटे को भेजा, हमला हुआ, जवाबी हमला हुआ। थोड़ी देर के बाद चचा अब्बास को कहा, चचा देखते रहना, हमला किया, 2 टुकड़ों में तकसीम किया। कहा दादा ऐसे किया। मैं कहूंगा मौला नजफ से आइए, इस शहजादे को दाद दीजिए। कहा चचा दादा ऐसे किया करते थे, 2 टुकड़ों में तकसीम किया। ये होना था। वो जो मलऊन है, अब उसका मंझला बेटा आया, वो रोते हुए आगे बढ़ा। कहा, अब्बास ने कहा कासिम, कहा चचा बेफिक्र रहें। लड़ाई हुई, जंग किए, इसके वही 2 टुकड़े किए। जब इसके 2 टुकड़े हुए, अब अरज़क का एक बड़ा बेटा है, वो है उमर साद ने कहा अभी भी मौका है, दोनों साथ चले जाओ। कहा उमर साद बात नहीं करना। ये आया, काफी देर जंग हुई, वही कहा हैदर, और 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अब ये चिंगारते हुए दरिंदों की तरह अरज़क खुद आगे बढ़ा। जब ये आगे बढ़ा, मौला हुसैन ने कहा फिजा ज़ैनब उम्मे कुलसूम को बुलाओ। कासिम की मां को बुलाओ, मेरे भाई की बेवा को बुलाओ। जब वो आए, कहा अरज़क बहुत बड़ा पहलवान है, मेरा कासिम 3 दिन का भूखा प्यासा है, 3 से जंग कर चुका है, 3 को वहां से ले जाना कर चुका है। माँ को कहो दुआ करे, और इस तरह दुआ करे, ऐ इस्माइल को इब्राहिम की तरफ पलटाने वाले, बारे इलाहा यूसुफ को याकूब की तरफ पलटाने वाले, हम फख्रे यूसुफ व इस्माइल को एक दफा हमारी तरफ पलटा दे। माँ ने दुआ की, सबने आमीन कही। किसी वजह देखा हर तरफ खाक है, ये मलऊन हमला करते जा रहा है, कासिम हमला रोकते जा रहा है। आखिर कासिम ने कहा अब मेरा हमला देखो। पलट के सदा सुनी, देखा 2 टुकड़ों में मलऊन तकसीम हुआ पड़ा है। कहा चचा अब्बास। जैसे ये हुआ, सबने एक साथ उमर साद के कहने पे हमला किया। अब जब सबने हमला किया, कहां से असल का यतीम तन्हा, कहीं से कोई तीर मारता है, कहीं से कोई नेजा मारता है, कहीं से कोई तलवार से हमला करता है। कासिम तन्हा है, हमले रोकता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और पता है क्या कहता जा रहा है, जब तक जिंदा हूं मेरे चचा की तरफ कोई नहीं जा पाएगा। किसी वक्त जब इन्होंने घेर लिया, एक मलऊन के हाथ में गुर्ज है, इसने कासिम के सर पे गुर्ज मारा, दूसरे ने घोड़े की पीठ पे नेजा मारा, घोड़ा बिदका, जनाबे कासिम संभल नहीं पाए, आवाज दी या अम्मा चचा जान। जैसे ही आवाज आई, मौला ने जिसने गुर्ज मारा था उस मलऊन को नजर में रखा, तेजी की तरह उकाब की तरह तेज आए, उसका हाथ कोनी से कलम किया, कहा मेरे कासिम। उस मलऊन का हाथ कलम होना था, अपने कबीले को बुलाया, सब जमा हुए, घोड़े इधर उधर जाने लगे, कासिम का लाशा पैमाल होने लगा। मौला पहुंचे, कासिम के सर को जानू पे रखा, चेहरे के बोसे लिए, देखा कि आज़ा के टुकड़े हो चुके हैं। एक एक टुकड़े को उठाते, मदीना की तरफ रुख करते और कहते भैया मदीना में आपके जिगर के टुकड़े देखे थे, आइए मेरे कासिम के टुकड़े देखिए। रोते जाते हैं और टुकड़े
उठाते जाते हैं, टुकड़ों को बोसा लेते हैं, अबा में जमा करते हैं, आखिर में अबा में इन टुकड़ों को जमा करके इस लाशे को लेके आगे बढ़े, खैमों की तरफ जा रहे हैं। अजीजों, ये नोहा पढ़ते जा रहे हैं, कासिम बहुत सख्त है, चचा के लिए बहुत सख्त है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तू चचा को पुकारता रहा, चचा को आने में देर हो गई, अरे तेरी लाश के टुकड़े हो गए, मुझे ये गम रुलाएगा, ये गम मैं नहीं भुला पाऊंगा। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।